یہ علم کا سودا، یہ رسالے، یہ کتابیں، یہ علم کا سودا، یہ رسالے، یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل، اور ہمارا جو آج کا انتخاب ہے وہ ہے جانثار اختر۔ تو آئیے جانتے ہیں جانثار اختر کا تعارف اور ان کی تصانیف۔ ایک بات عرض کر دوں کہ جانثار اختر واحد شاعر ہیں جو اردو میں سب سے زیادہ ان کا خاندان پڑھا لکھا خاندان ہے۔ دیکھیے، جانتے ہیں سب سے پہلے جانثار اختر کا نام سید جانثار حسین رضوی تھا اور اختر تخلص تھا۔ اختر کی پیدائش 1914 گوالیار میں ہوئی اور ان کا آبائی وطن خیر آباد ہے، ضلع سیتاپور، اور یہ ضلع سیتاپور جو ہے وہ اتر پردیش میں پڑتا ہے۔ اختر کے والد کا نام مستر خیر آبادی ہے جو خمریات کے شاعر تھے۔ ایک فلم آئی تھی دلیپ کمار کی، دیدار، جس میں ایک گانا تھا، ہوئے ہم جن کے لیے برباد وہ چاہے کرے نہ ہم کو یاد۔ اس نغمے کو شکیل بداونی نے لکھا تھا اور اس کی جو موسیقی ہے اس کو نوشاد خان نے دیا تھا۔ لیکن اس میں جو مطلع کہا گیا ہے، سب سے گانے میں شروع میں جو مطلع کہا گیا ہے، اسیر پنجے عہد شباب کر کے مجھے، کہاں گیا میرا بچپن خراب کر کے مجھے، یہ مطلع مستر خیر آبادی کا ہے جو جانثار اختر ہیں، ان کے والد صاحب ہیں۔ اور دیکھتے ہیں اختر کے تایا بسمل خیر آبادی تھے جو اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ اس کے بعد اختر کی دادی کا نام سید النساء بیگم تھا، وہ ایک بڑی شاعرہ تھیں اور حرمہ تخلص استعمال کرتی تھیں۔ اختر کی دادی کے والد فضل حق خیر آبادی، یہ کون نام نہیں جانتا، فضل حق خیر آبادی جو فارسی اور عربی کے بہت بڑے شاعر ہیں اور جنہوں نے 1857 کے انقلاب میں بہت اہم رول ادا کیا۔ فضل حق خیر آبادی نے تقریباً 7000 شعر عربی زبان میں لکھے ہیں۔ اب اس کے بعد اختر کی دادی کے بھائی کا نام شمس العلماء مولانا عبدالحق جنید عالم تھا، یہ بہت بڑے مفتی اور شاعر تھے۔ یاد رکھنا، جاوید اختر جو ہیں فلموں کے جو نغمے لکھنے والے اور فلموں کے ڈائلاگ لکھنے والے مشہور رائٹر، وہ جاوید اختر جو ہیں وہ جانثار اختر کے صاحبزادے ہیں۔ اس کے بعد یاد رکھنا کہ اختر کی شادی اسرار الحق مجاز کی بہن صفیہ سراج الحق سے 1943 میں ہوئی۔ یہ مجاز لکھنوی بھی بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے بھی کچھ فلموں میں نغمے لکھے ہیں، لیکن یہ غزل کے شاعر بہت مشہور شاعر ہیں، لکھنؤ ادب میں ان کو گنا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں انہی کی بہن ہے صفیہ سراج الحق۔ اختر کی بیوی صفیہ سراج الحق بھوپال میں لیکچرار تھیں اور 1953 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جانثار اختر بہت غمگین رہنے لگے تھے۔ یاد رکھنا، صفیہ جو ہیں، جانثار اختر کی بیگم صفیہ سراج الحق جو ہیں، ان کے خطوط اردو میں بہت مشہور ہیں۔ یہ اس وقت کے خطوط ہیں جب یہ بھوپال میں رہتی تھیں اور جانثار اختر ممبئی میں۔ اس وقت انہوں نے خطوط لکھے، اس کو کتابی شکل میں بعد میں شائع کیا گیا۔
اس کے بعد ان کی تعلیم کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اختر نے 10ویں جماعت کی تعلیم گوالیار میں وکٹوریہ کالج ہائی اسکول میں حاصل کی، اور اختر نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سے BA اور MA کیا تھا۔ اختر نے علی گڑھ سے ہی PhD کرنا شروع کیا تھا، اور ان کی PhD کا موضوع تھا اردو میں ناول نویسی، لیکن 1940 میں اختر گھریلو مصیبتوں کی وجہ سے PhD کرنا چھوڑ دیا اور اپنے وطن گوالیار واپس چلے آئے۔ اس کے بعد اختر کی تصانیف متعدد شاعری مجموعے جو موجود ہیں، ان میں سب سے پہلا جو ہے جاویداں، دوسرا ہے گھر آنگن 1972 میں شائع ہوا، اور خاک دل 1974 میں شائع ہوا، پچھلے پہر 1975 میں شائع ہوا، اور جو پانچواں ہے ہندوستان ہمارا ہے، چھٹا ہے سویرا، ساتواں کارواں، اور آٹھواں مجموعہ ہے بیدار ہے انسان۔ اس کے بعد میں نواں جو مجموعہ ہے وہ ہے تارے گریباں۔ اس کے بعد میں 10واں ہے سلاسل، 11واں ہے نظیر بتاں، اور 12واں ہے سکوت شب، اور 13واں انتظار نظر انداز نظر، اور 14واں ہے ہر پہ آشنا۔ اسی طرح سے اب ان کی کچھ مشہور نظمیں ہیں، جانتے ہیں ان کی کون کون سی مشہور نظمیں ہیں۔ غرض کالج کی لاری، خواب دل، امن نامہ، یاد، آخری ملاقات، خدیجہ کے نام، گزرے ہوئے لمحات، محبت، مزدور عورتیں، خانہ ودوش، بگولا، نبائے وقت، ہنسی آگ۔ اس کے بعد خاموش آواز، سویرا، کارواں، میں ان کے گیت گاتا ہوں، سجاد ظہیر کے نام، روس کو سلام۔ یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اس کے بعد میں اختر نے 151 فلموں میں نغمے لکھے ہیں۔ اختر نے جس آخری فلم کے نغمے لکھے ہیں اس فلم کا نام رضیہ سلطان ہے۔ یہ وہی رضیہ سلطان ہے جس میں ہیما مالنی اور دھرمیندر نے کام کیا تھا۔ تو اس طرح سے آج میں نے آپ کے سامنے جانثار اختر کا تعارف اور ان کی تصانیف پیش کی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے انتخاب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔